واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء کرام، شرکائے تقریری مقابلہ، جس طرح اس معاشرہ کو اچھے مدرس چاہیے، اچھے مصنف چاہیے، اچھے پیر چاہیے، اچھے انجینئر چاہیے، اسی طرح اچھے خطباء بھی چاہیے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ اس فن میں محنت نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ منبر و محراب پر آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن میں صلاحیت نہیں ہوگی، نااہل ہوں گے، مگر منبر پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ خطابت کی صلاحیت تب اجاگر ہوگی، اس میدان میں شاہ سوار آپ تب بن سکیں گے جب طالب علمی کے زمانہ میں توجہ دیں گے، طالب علمی کے زمانہ میں فن تقریر و تحریر پر محنت کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے جیسے دیہاتوں میں کسان فصل کاشت کرتا ہے، اور وہ کب بیج ڈالتا ہے؟ جب زمین وتر پر آ جاتی ہے۔ جب زمین وتر پہ آ جاتی ہے اس وقت وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، تو وہ فوراً بیج کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو ایسے طریقے سے اگاتی ہے کہ اگر وتر خشک ہو جانے پر بیج ڈالا جائے تو اس کامیابی کے ساتھ نہیں اگا سکتی۔ تو یہ ہمارا جو طالب علمی کا زمانہ ہے یہ صلاحیت کے وتر کا زمانہ ہے۔ اب آپ کا جو معاملہ ہے وہ وتر میں ہے۔ اب آپ جس شے کا بیج ڈال دیں گے آپ کو وہ فصل مل جائے گی۔ خطابت کا بیج اب ڈالیں آپ کو فصل مل جائے گی، تکرار کے ذریعے، مطالعہ کے ذریعے اور بہتری کے ساتھ سبق سمجھنے کے ذریعے۔ آپ تدریس کا بیج ڈالیں مدرس بھی بن جائیں گے، لکھنا شروع کر دیں اسی عمر اور زمانے میں آپ مؤلف، مصنف اور محرر بھی بن جائیں گے۔ یہ وتر کا زمانہ ہے، اس میں آپ جو بیج ڈالیں گے آپ بڑے ہو کر، فارغ ہو کر فصل کاٹ لیں گے۔ اگر اس زمانے میں آپ نے بیج نہ ڈالا، یہ بیج ڈالنے کا وقت ہے، تو پھر آپ اس وقت بیج ڈالیں جب آپ فارغ ہو چکے، تو پھر وتر خشک ہو چکا ہوگا، پھر آپ کو فصل نہیں ملے گی۔ تو اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آج آپ جہاں کوشش کرتے ہیں تدریس کے میدان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، دیگر میدانوں میں کوشش کریں خطابت کے میدان میں بھی آپ مہارت پیدا کریں تاکہ آنے والے وقت میں امت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ جس وقت میں پڑھا کرتا تھا درجہ اولی میں نصرت العلوم میں پڑھنے کے لیے آیا، بحمد اللہ تعالی اولی میں مستقل خطیب تھا، باقاعدہ جمعہ پڑھایا کرتا تھا، جزوی طور پر زمانہ حفظ میں بھی جمعہ پڑھا لیتا تھا۔ درجہ ثانیہ میں، ثالثہ میں مستقل خطیب تھا، اور ثالثہ پر جب پہنچا تو میرے بیانات جلسوں میں ہونے لگ گئے تھے، بسا اوقات آخری خطاب بھی کیا کرتا تھا۔ ہمارے بعض دوست بڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کوئی کہتا یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گیا، وقت سے پہلے بالغ ہو گیا، کسی نے کہا اس نے نہر آنے سے پہلے کپڑے اتار لیے، ساری باتیں سنتے تھے۔ لیکن میں ایک بات کہتا تھا، اگر اپنا تعلیمی کام مکمل کر کے اضافی وقت میں تم کرکٹ کھیلتے ہو، میں کسی اور فن میں محنت کر لیتا ہوں، تم کسی اور سرگرمی میں وقت گزارتے ہو، میں اس سرگرمی میں وقت گزار لیتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کروں، فن خطابت یہ غیر نصابی سرگرمی نہیں ہے، یہ نصابی سرگرمی ہے، طلباء کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی۔ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ یہ غیر نصابی سرگرمی نہیں ہے،
یہ نصابی سرگرمی ہے۔ تو میں عرض کرتا، اگر ایک آدمی اپنے اسباق مکمل پڑھ لینے کے بعد، تکرار مطالعہ کا کام کر لینے کے بعد کوئی اضافی خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ناکامی نہ کہا جائے، اسے کامیابی قرار دیا جائے۔ وقت نے ثابت کیا، الحمدللہ اساتذہ کی محنت سے، اساتذہ اور والدین کی دعاؤں سے مجھے تدریس کرتے ہوئے 17 سال گزر گئے۔ کچھ کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں، کچھ اشاعت کے لیے تیار پڑی ہیں۔ خطابت کے میدان میں الحمدللہ اللہ نے قبول کیا، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ بیرون ممالک تک جانے کا موقع ملا۔ اب وہ دوست جو کہتے تھے وقت سے پہلے بالغ ہو گیا، پانی آنے سے پہلے کپڑے اتار لیے وغیرہ وغیرہ، تو اب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے حوصلہ شکنی کی جبکہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ کی حوصلہ افزائی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ مقابلے، ان کا انعقاد اور پھر مدارس میں باضابطہ بزم ادب کا انعقاد، اساتذہ کا آپ کو تقاریر لکھ کے دینا، آپ کو مشق کروانا، آپ کی اغلاط کی تصحیح کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ تو آپ ایک قدم آگے بڑھا کر اس میدان میں بھی ابھی سے قدم رکھیں اور اس فصل کا بیج بھی ابھی ڈالیں، آنے والے وقت میں تب آپ بہترین خطیب بن سکیں گے۔ اگر کوئی آدمی کہے فراغت کے بعد دیکھی جائے گی، تو بھائی اپنی مسجد کا خطیب تو ہر مولوی ہوتا ہے، خواہ اس نے قدوری بھی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ اپنی مسجد کا خطیب ہر بندہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ خطیب بنے جسے دنیا سنے، آپ وہ خطیب بنے جو فقط اپنے محلے کی نہیں بلکہ اپنے شہر کی، شہر سے باہر نکل کر ڈویژن کی، اس سے باہر نکل کر صوبے کی، اس سے باہر نکل کر ملک کی، اور اس سے باہر نکل کر آپ دنیا کی عوام کی رہنمائی کریں، تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے محنت اور جد و جہد کرنی پڑے گی۔ باقی اپنی مسجد کا خطیب تو بندہ ہوتا ہے، فضائل اعمال پڑھ کے بھی بعض حضرات جمعہ پڑھا دیتے ہیں، خطیب وہ بھی ہیں، لیکن خطیب جو خطیب ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس میں آپ ابھی سے دلچسپی لیں، ابھی سے محنت کریں، جد و جہد کریں۔ جو مواقع آپ کو فراہم کیے گئے، شاید اس سے پہلے وہ مواقع فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ اور خطابت سیکھنے کے لیے، آپ میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ یہ خطابت جو ہے بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک تو یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں آپ کو خطیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ البیان، رحمان نے انسان کو پیدا کر کے اسے بیان سکھایا۔ تو اللہ نے بیان سکھایا، تو یہ بیان اللہ نے انسان کو سکھایا، غیر انسان کو نہیں۔ آپ کو کسی مخلوق میں خطیب نظر نہیں آئے گا، فقط انسانوں میں نظر آئے گا۔ تو معلوم ہوا یہ ہماری خصوصیت ہے اور ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ نمبر 2، یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے۔ جیسے تصنیف ہماری دینی ضرورت ہے، اسی طریقے سے تدریس ہماری دینی ضرورت ہے، تو تقریر اور خطابت بھی ہماری دینی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خطابت کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اور پھر یہ انبیاء کی میراث بھی ہے۔ جیسے انبیاء کی میراث میں ہمیں علم ملا ہے، عمل ملا ہے، اخلاص ملا ہے، اسی طرح فصاحت اور خطابت بھی انبیاء کی میراث ہے، ہمیں یہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ میراث نبوت ہے۔ اور علماء تشریف فرما ہے، ایک بات عرض کروں گا، وراثت جو ہوتی ہے وہ مشاع ہوتی ہے۔ مشاع کا مطلب یہ کہ مورث جتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، وارث کا ہر چیز میں حصہ ہوتا ہے۔ تو
उलमा नबी के वारिस हैं। वारिस होने का मतलब ये है नबी का इल्म भी इनके पास हो, नबी का अमल भी इनके पास हो, नबी का इखलास भी इनके पास हो और नबी की खिताबत भी इनके पास हो। ये अंबिया की मीरास है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है, उनको मरबूत और पुरमर्ज तकरीर की वजह से खतीबुल अंबिया के लक़ब से मुलक्कब किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आतईनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, हमने हजरत दाऊद को हिकमत और फैसला कुन खिताब अता किया था। हिकमत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका माना नुबुव्वत है, दानाई है, और फसले खिताब के लिए फरमाते हैं ये जोरे बयान और कुव्वत खिताबत है जो अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ऊंचे दर्जे के खतीब थे। खुतबों में अम्मा बाप का कलेमा सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया, जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और खिताबत उसका तो कहना ही क्या, मुशरिकीन मक्का ने जब आपकी फसाहत और खिताबत को सुना तो उन्होंने आपको साहिर कहा। अगरचे साहिर कहने में कुरान करीम के एजाज का भी बड़ा वाज़े और नुमाया असर है, लेकिन इसके साथ साथ हुजूर की फसाहत और खिताबत को भी जरूर पेशे नजर रखा जाएगा। आपका खिताब, आपकी फसाहत, उसकी तासीर ये थी कि उन्हें आपको साहिर और जादूगर और आपके खिताबत और फसाहत को सेहर और जादू के अलावा कोई और नाम देने के लिए नहीं मिला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, इसमें मेहनत करनी चाहिए, इसे हासिल करना चाहिए। तो ये अब बाकायदा फन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है खिताबत और तकरीर। अब अल खिताबत फन्नुम मिनल फुनून, ये भी एक फन है जिस तरह दीगर फुनून है, इसके भी उसूल हैं, आदाब हैं, शराइत हैं, ज़वाबित हैं। तो हमें चाहिए इसको तवज्जो के साथ मालूम करें और फिर अमली मश्क करके निखार पैदा करें। जब तकरीर तैयार करने लगे तो उस वक्त एक बात जहन में रखें। अब फन की हैसियत से एक दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। सबसे पहले आप तकरीर तैयार करेंगे, इरादा तकरीर, इंतखाबे मौजू, उसका मुताला और फिर उसको आप मुरतब करेंगे, तैयार करेंगे। तो आसानी के लिए अर्ज करता हूं, आप तकरीर के 3 हिस्से बना लें। तकरीर के 3 हिस्से होते हैं मजमून के एतबार से, आपको समझाने में आसानी रहेगी, मुखातबीन को समझने में आसानी रहेगी। तकरीर के 3 हिस्से बना लिए जाए, 3 अज्जा, अज्जाए सलासा। नंबर 1 मुकद्दमा, नंबर 2 मवाद, नंबर 3 खातिमा। मुकद्दमा, मवाद, खातिमा, आपकी तकरीर के 3 खाने बन गए। मुकद्दमा में क्या रखना है, मवाद में क्या रखना है, खातिमा में क्या रखना है, ये आप समझ लें। मुकद्दमा में आपने जो मौजू आवाम के सामने दलाइल के साथ बयान करना है, तमहीद के तौर पे उसका खुलासा बयान किया जा सकता है, उसका इजमाली खाका बयान किया जा सकता है। और इस मुकद्दमा में मौजू और उन्वान की अहमियत को भी जिक्र किया जा सकता है। नंबर 3, इस मुकद्दमा में इंतखाबे मौजू के असबाब को भी जिक्र किया जा सकता है कि दीगर मौजूआत के होते हुए इस मौजू को मुंतखब क्यों किया गया। उसके बाद दूसरा नंबर मवाद का है, मवाद और मैटर, ये किसी भी तकरीर की असल और रूह होती है। सबसे पहले इसमें कोशिश करनी चाहिए मवाद मुस्तनद और मोतबर हो, मुस्तनद और मोतबर हो। ये जय्यद, मुहक्किक और जी इस्तेदाद उलमा की कुतुब से मिलेगा। मवाद मुस्तनद और मोतबर हो और फिर
اس کی صحت پر یقین کامل ہو، پھر انسان کی ٹانگیں بھی نہیں کانپتی، الفاظ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتے، سانس بھی نہیں پھولتی، پھر ہونٹ بھی خشک نہیں ہوتے، زبان بھی نہیں لڑکھڑاتی۔ تو سب سے پہلے مواد مستند اور معتبر ہو۔ نمبر دو، اس کی صحت پر یقین کامل ہو، جسے خود اعتمادی کہتے ہیں۔ اور اگر مواد مستند نہ ہوا تو 2 نمبر، مال آدمی مارکیٹ میں لے کے جائے تو وہ گھبراتا ہے، اور جس کا مال 1 نمبر ہو وہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو مال آپ کا 1 نمبر ہو، مواد اور معلومات مضبوط ہو، مستند ہو، پھر ان کی صحت پر یقین کامل ہو، پھر آپ معافی ضمیر کو ایسے لوگوں کے سامنے رکھیں گے جیسے رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، مواد میں جو معلومات آپ لے کر آئیں گے وہ مرتب ہونی چاہیے، مرتب۔ مقدمہ میں آپ نے جو خلاصہ ذکر کیا، اجمالی خاکہ پیش کیا، اب مواد میں اس کی تفصیلات آپ ذکر کریں گے تو پھر مواد میں تفصیلات مقدمہ کے اجمال کے موافق ہونی چاہیے تاکہ دونوں میں باہمی ربط قائم رہ سکے۔ اس کو ہم درس نظامی کی اصطلاح میں لف نشر مرتب کہتے ہیں، لف نشر مرتب۔ تو یہ دوسرا حصہ ہی پوری گفتگو اور تقریر کا مغز ہوتا ہے، اس کی اصل اور روح ہوتی ہے، اس پہ جتنی محنت کر لی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے، اسے خاتمہ کہتے ہیں۔ خاتمہ میں کیا ہوتا ہے؟ پوری گفتگو میں آپ نے جو افکار و نظریات پیش کیے ہیں ان کا نچوڑ عوام کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ نمبر 2، مواد سے حاصل ہونے والے نتائج ایک ایک کر کے ذکر کر دیے جائیں۔ نمبر 3، مواد اور معلومات سے جو پیغام اور میسج اخذ ہو سکتا ہے اسے مستنبط کر کے سامعین اور مخاطبین کے دامن میں ڈال دیا جائے، یہ خاتمہ میں ہوتا ہے۔ تو 3 حصے کر لیے جائے گفتگو کے، ایک مقدمہ، ایک مواد اور ایک خاتمہ۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، وہ بھی فن کے حوالہ سے ہے۔ ہمارے بعض طلباء یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سارا مطالعہ کر کے جاتے ہیں، جب اسٹیج پہ جاتے ہیں تو سارا حرن ہو جاتا ہے، سارا حرن ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے، یہ ایک طویل بحث ہے جو ہم اپنے سالانہ کورس میں طلباء کو سمجھاتے، بتاتے اور لکھاتے ہیں۔ یہاں ایک مختصر سی بات اس حوالہ سے عرض کروں گا۔ خطابت کی 4 قسمیں بنائی گئی ہیں، خطابت کی 4 قسمیں بنائی گئی ہیں، اور پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی پر بالتدریج آدمی پہنچے تو وہ کامل درجے کا خطیب ہوتا ہے، اس کو ان مسائل کا سامنا نہیں ہوتا۔ خطابت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مکتوبی خطابت، نمبر 2 محفوظی خطابت، نمبر 3 معدودی خطابت، نمبر 4 ارتجالی خطابت۔ یہ 4 قسمیں ہیں خطابت کی۔ نمبر 1 مکتوبی، نمبر 2 محفوظی، نمبر 3 معدودی، نمبر 4 ارتجالی۔ تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا چاروں کی۔ مکتوبی خطابت کسے کہتے ہیں؟ تقریر صفحے پر لفظ بلفظ لکھی جائے اور صفحہ سامنے رکھ کے پڑھ کے سنا دی جائے، یہ ہمارے سیاستدان اکثر مکتوبی خطابت کرتے ہیں۔ اور خطابت کی ابتدا یہاں سے ہو جائے تو کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے۔ مکتوبی خطابت ورق سامنے رکھ کے، صفحہ سامنے رکھ کے پڑھ کے سنا دیا جائے، یہ بھی خطابت کی ایک قسم ہے، اسے مکتوبی خطابت کہتے ہیں، اور یہ خطابت کا نقطہ آغاز ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے محفوظی خطابت، جو ورق پہ لکھا ہوا ہے اسے لفظ بلفظ یادداشت میں محفوظ کر لیا جائے، رٹ لیا جائے، اور پھر وہ رٹی ہوئی تقریر آدمی کر کے چلا جائے، اسے کہتے ہیں محفوظی خطابت۔ یہ جو آپ تقریری مقابلہ میں خطیب بن کے آئے ہیں،
آپ محفوظی خطابت کے بلبوتے پہ آئے ہیں۔ اساتذہ نے لکھ کے دے دی یا کسی نے خود کتابوں سے اخذ کر لی، لفظ بلفظ لکھی، اسے گھڑی پہ ٹائم سامنے رکھ کے فٹ کیا اور آپ آ گئے، یہ ہے محفوظی خطابت۔ اور تیسرا نمبر ہے معدودی خطابت کا۔ معدودی خطابت کیا؟ اس میں نہ لفظ بلفظ لکھی ہوتی ہے، نہ لفظ بلفظ رٹی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ انسان مطالعہ کر کے مواد نکالتا ہے، اسے ترتیب دیتا ہے، ترتیب دینے کے بعد ضروری نکات اور ہنٹس ایک کاغذ کے پرزے پر یا پرچی پر محفوظ کر لیتا ہے۔ راستے میں دیکھ لیے، اسٹیج پہ بیٹھ کے دیکھ لیے، وہ چھوٹا سا پرزہ ہاتھ میں پکڑ لیا، دوران تقریر بھی عوام نعرے لگانے لگی، سبحان اللہ کہنے لگی، اس پہ نظر مار لی اور نظر جما لی۔ یہ معدودی خطابت ہے۔ ہنٹس، خاص خاص اجزاء، بنیادی اور مرکزی ستون کاغذ کے پرزے پہ لکھ لیے، اور پھر درمیان تقریر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اسٹیج پہ آنے سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے معدودی خطابت۔ ہمارے معاشرہ میں عام طور پر جو خطابت ہوتی ہے وہ یہی معدودی ہوتی ہے۔ اکثر خطباء کی جیب میں پرچی ضرور آپ کو ملے گی، اور یہ اصل خطابت ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے ارتجالی فی البدی خطابت۔ یہ خطابت کا نقطہ عروج ہے، یہ خطابت کا کمال ہے۔ اور یاد رکھیے، اصل فن خطابت کا اظہار ان آخری دو قسموں میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک معدودی خطابت، نمبر دو ارتجالی خطابت فی البدی۔ کتاب پڑھ کے تقریر نہ کرنا، چہروں کو پڑھ کے تقریر کرنا۔ ارتجالی خطابت، جس عنوان کی ضرورت محسوس کی اسی پہ لب کشائی ہو گئی، اسے ہی موضوع سخن بنا لیا گیا۔ یہ ارتجالی خطابت، یہ نقطہ کمال ہے خطابت کا، جیسے مکتوبی خطابت نقطہ آغاز ہے۔ لیکن اس خطابت تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے، وقت۔ تو آپ تدریج کے ساتھ آگے بڑھیں، مکتوبی، محفوظی، معدودی اور پھر ارتجالی خطابت تک بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنا پڑھنے سے، لکھنا لکھنے سے اور بولنا بولنے سے آتا ہے۔ پڑھنا پڑھنے سے، لکھنا لکھنے سے اور بولنا بولنے سے آتا ہے۔ آپ بولیں، زیادہ سے زیادہ بولیں، اتنا بولیں کہ آپ کا بول اتنا پختہ ہو جائے آپ کی زبان پھسل نہ سکے۔ اور بولنے کو ہی تقریر خطابت کہتے ہیں۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ بولنے کو۔ تحریر کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کو۔ تقریر بولنے کو کہتے ہیں، تحریر لکھنے کو کہتے ہیں۔ اور بولنا زبان سے ہوتا ہے، لکھنا قلم سے ہوتا ہے۔ زبان پھسل گئی تو تقریر خراب، قلم پھسل گیا تو تحریر خطاب خراب۔ تقریر کو درست رکھنے کے لیے زبان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، اور تحریر کو درست رکھنے کے لیے قلم کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ زبان پھسلی تو تقریر گئی، قلم پھسلا تو تحریر گئی۔ اس لیے بولیں، کیونکہ پڑھنا پڑھنے سے، لکھنا لکھنے سے اور بولنا بولنے سے آتا ہے۔ اور یہاں ایک آپ کی آسانی کے لیے بات عرض کروں گا، ضروری نہیں کہ آپ کوئی تقریر لے کے اس پہ ہی بولنے کی مشق کریں، اضافی بوجھ اپنے آپ پہ بے شک نہ ڈالیں۔ آپ نے جو سبق استاد سے پڑھا ہے، جو سبق استاد سے پڑھا ہے، کافیہ کا ہو، جامی کا ہو، شعر وقایہ کا ہو، کنز الدقائق یا ہدایہ کا ہو، آپ اسی کو تکرار جیسے کرتے ہیں تو تھوڑا سا انداز اور سٹائل تیز رکھ کے، لب و لہجہ کو ذرا مزید گرم رکھ کے، اس میں اتار چڑھاؤ کا خیال رکھ کے آپ اسی پہ بولنا سیکھ سکتے ہیں، آپ اسی پہ بولنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اور مشق کرنے کے لیے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ابتدا میں آپ اگر کسی خطیب کو آئیڈیل بنا لیں، نمونہ کے طور پہ سامنے رکھ لیں، تو اس سے بھی آپ کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی ابتدا میں۔ بعد میں جب آپ سیکھ گئے تو پھر آپ آزاد ہیں،
फिर जैसे मर्जी आप मुआशरे में खिताबत के मैदान में दौड़े, आप दौड़ सकेंगे। और एक बात और अर्ज करूंगा, वो अहम है। हमारे यहाँ तलबा का अक्सर मिजाज ये है, अगर कोई खतीब चल रहा है, तसलसल में गुफ्तगू करता है, शोला बयानी से काम लेता है और वो पसंद है, तो पसंद होने की वजह से उसके तर्ज तकरीर को अपनाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा मिजाज इसके तर्ज तकरीर से मुवाफकत और हम आहंगी भी रखता है या नहीं रखता, हम आहंगी भी है दोनों में या नहीं है। तो सबसे पहले अपना मिजाज चेक करें, मिजाज तरन्नुम का है या मिजाज शोला बयानी का है या मिजाज धीमी गुफ्तगू का है। तो मिजाज चेक करना ऐसे ही जरूरी है जैसे अपना ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी है। मिजाज चेक करें, समझे अपने मिजाज को। खिताबत के मैदान में मेरा मिजाज किस जानिब माइल है, तरन्नुम का है, शोला बयानी का है या धीमे लबो लहजा का है। जब आप अपने मिजाज को समझ लें, मेरा मिजाज ये है, फिर उस मिजाज का खतीब तलाश करें, उसे आइडियल बनाएं। आपका सालों का सफर महीनों में हो जाएगा, महीनों का सफर हफ्तों में हो जाएगा, हफ्तों का सफर आपका दिनों में हो जाएगा। पर एक बात मैंने गुज़िश्ता साल अर्ज की थी, मैंने कोशिश की है उनमें से कोई बात इस दफा ना करूं ताकि तकरार से बचा जा सके। अगरचे इज़ा तकर्ररल कलामु अला समई तकर्रर फिल क़ल्ब बजा है, लेकिन फिर भी मैंने इससे इज्तिनाब किया है। एक बात यहां अर्ज कर देता हूं, दौरे हाजिर के खिताबत के मेयार को समझे, दौरे हाजिर के खिताबत के मेयार को समझे। अगर हम मेयार समझने में नाकाम हो गए तो फिर हम मिंबर से उतर जाएंगे, वो लोग मिंबर पे बैठ जाएंगे जो आहल नहीं होंगे। इसका नुकसान दीनी एतबार से हमारे मुआशरा को होगा। इसलिए आप मेयार समझे, हर दौर में खिताबत का मेयार बदलता है। किसी वक्त हजरत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो अंदाज़े खिताबत था वो मेयार बन चुका था और उसमें ऐसा सहर होता था, इशा के वक्त लोग बैठते थे, खिताबत का सहर तारी होता था। पता उस वक्त चलता था जब फजर की अजानें होती थी कि रात तो सारी बीत चुकी है। एक दौर था मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह का अंदाज़े खिताबत था, अनोखे जुमलों का इस्तेमाल, मुनफरिद तराकीब का सहारा। और फिर हजरत के बारे में आता है, एक मुहावरा पूरी तकरीर में दूसरी मर्तबा नहीं बोलते थे। तरन्नुम भी आया, शोला बयानी भी आई। हर दौर में खिताबत का मेयार बदलता है। आज का मेयार समझे क्या है? आज का मेयार खिताबत ये है कि आसान और मुख्तसर लफ्जों में साफ जुबान के साथ मुदल्लल तौर पे अपना मुद्दा लोगों के ज़हनों में उतार दिया जाए। ये आज का अंदाज़े खिताबत है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे और अपनी खिताबत को इससे हम आहंग नहीं करेंगे तो फिर आपको स्टेज पे आमिर लियाकत जैसे खुतबा और सकालत नजर आएंगे जो असल में मिंबरों में हिराब के वारिस हैं, वो महदूद हो जाएंगे। उनकी बात सुनने के लिए आवाम नहीं निकलेगी। तो इसलिए मेयार समझे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आने वाले वक्त में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें कामिल तरीके से अदायगी की तौफीक बख्शे और उन्हें कामिल तरीके से अदा करने के लिए जो ज़रूरियात हैं, जो लवाज़िमात हैं, अल्लाह ताला उन्हें हासिल करना आसान बनाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे और इस सिलसिला को बहाल रखने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।